بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ روایت حضرت شیخ صدوق علیہ رحمت سے ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے دعوی سلونی کیا اور منبر پر یہ فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو مسجد کے ایک کونے سے ایک بزرگ جو ہے وہ لاٹھی کا سہارا لیے آگے آئے، منبر کے سامنے آئے اور آ کر اور دریافت کیا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے سبب میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات سنو اور اسے اچھی طرح سمجھو اور اس پر عمل پیرا اور پھر اس پر یقین رکھو۔ یہ دنیا تین قسم کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے: اس رہنمائی کرنے والے عالم کی وجہ سے جو خود باعمل ہو، اس دولت مند کی وجہ سے جو اپنے مال کو اہل دین پر خرچ کرتا ہے، اور تیسرا بندہ وہ ہے وہ غریب کہ جو اپنی غربت پر صبر کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب عالم اپنے علم کو چھپائے گا اور دولت مند کنجوسی اختیار کر لے گا اور غریب اپنی غربت پہ صبر کرنا چھوڑ دے گا تو اس وقت تباہی و بربادی ہوگی، اور عارف لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا واپس کفر کی جانب پلٹتی جا رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، مساجد کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، اور ان لوگوں کی جماعت دیکھ کر جن کے بدن تو اکٹھے ہیں مگر ان کے دل جدا جدا ہے، دھوکے میں نہ آ جانا۔ دنیا والو، لوگ تین قسم کے ہیں: زاہد، راغب اور صابر۔ زاہد وہ ہے جو مال دنیا کے حصول پر خوش نہ ہو اور مال دنیا کے چلے جانے پر غمگین نہ ہو۔ راغب وہ ہے جو مال دنیا کو حلال و حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو، اور صابر وہ ہے جو دل سے تو تمنا کرے مگر جب اس کے ہاتھ میں مال آ جائے تو اس کے برے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہاں تک فرمایا تو اس سائل نے کہا کہ مولا، اس دور میں مومن کی علامات کیا ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن حقوق الہی کو ادا کرے گا اور دین کے مخالفین سے بیزاری اختیار کرے گا۔ تو سائل نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، ہم نے انہیں کافی دیر تک تلاش کیا مگر انہیں نہ پا سکے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے منبر پر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس بزرگ کو تلاش نہ کرو، وہ بزرگ تمہیں نہیں ملے گا، وہ میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔